رہے سلامت سنی دعوت اسلام میرے خواجہ رہے سلامت سنی دعوت اسلام۔ اور غذا کا اثر صرف انسان کی طاقت و قوت اور صحت اور مرض ہی پر اثر نہیں پڑتا، یعنی غذا کی وجہ سے صرف طاقت ہی نہیں ملتی، صرف صحت اور مرض ہی غذا کے ساتھ نہیں آتا، بلکہ غذا انسان کے اخلاق و کردار پر بھی اثر ڈالتی ہیں۔ اسی لیے حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ نے بار شریعت میں بعض جانوروں کا اہل ایمان کے لیے حرام ہونا اس کی وجہ ذکر فرمائی کہ یہ بعض جانور انسان کے لیے حرام کیوں ہیں، یہ کتا ہے، خنزیر ہیں، شیر ہیں اور اس طرح کے دیگر جانوروں کا گوشت انسان کے لیے حرام کیوں ہیں؟ تو حضور صدر الشریعہ فرماتے ہیں چونکہ گوشت انسان کے جسم کا حصہ بنتا ہے، انسان جو غذا لیتا ہے اس سے اس کے جسم میں طاقت بھی آتی ہے اور جس جانور کا وہ گوشت ہے اس کا اثر بھی، اس کی عادتوں کا اثر بھی انسان پر مرتب ہوتا ہے۔ تو حضور صدر الشریعہ فرماتے ہیں کوئی جانور ایسا ہے جو حریص اور لالچی ہونے میں اس کی صفت غالب ہیں، کوئی جانور ایسا ہے جو محض نفس پرستی اور خواہشات کی تکمیل اس میں غالب ہیں، کوئی جانور ایسا ہے کہ جس میں ظلم غالب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کا گوشت اس لیے حرام کیا کہ کھانے سے ممکن ہے جسم کو طاقت تو مل جائے مگر وہ ان جانوروں کی بری خصلتیں ایمان والوں میں نہ آ جائے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان حرام جانوروں کا کھانا ہمارے لیے حرام قرار دیا کہ صرف غذا سے مقصود جسم کی طاقت نہیں ہے، غذا سے مقصود انسان کی روح کی اصلاح بھی ہے، انسان کے باطن کی طہارت بھی ہیں، انسان کو تقوی اور پرہیزگاری کے بلند درجوں تک پہنچانا بھی ہیں۔ اور اسی لیے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں یہ چیز ذکر فرمائی کہ الحلال بین والحرام بین وما بینہما مشتبہات، سرکار فرماتے ہیں حلال بھی واضح ہیں اور حرام بھی واضح ہیں اور ان دونوں کے درمیان بعض چیزیں ہیں جو شبہ والی ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان شبہ والی چیزوں کے حوالے سے باضابطہ اپنی امت کو حکم دیا ہے کہ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبْهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، تو جو ان بیچ والی شبہ والی چیزوں سے بچ گیا اس کا دین بھی بچ گیا، اس کی عزت بھی بچ گئی۔ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبْهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، اور جو ان شبہ والی چیزوں میں پڑ جائے گا وہ عنقریب حرام میں بھی پڑ جائے گا۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام نے اس کو ایک محسوس مثال کے ذریعہ امت کو سمجھایا، سرکار نے فرمایا کالراعی یرعا، جس طرح سے ایک چرواہا اپنا جانور جب کھیت میں چرانے کے لیے لے جاتا ہے اور وہ کھیت کی جو منڈیر ہوتی ہیں جس کو ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں سیڑھا، جی، اگر اس کے اوپر بندہ اس جانور کو چراتا ہے تو ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یوشکو ان یرتع فیہ، قریب ہیں کہ وہ منڈیر پر چرنے والا جانور کھیت میں بھی منہ ڈال دے، چونکہ اب وہ قریب پہنچ چکا ہے۔
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال بھی واضح ہیں، حرام بھی واضح ہیں، اور درمیان میں شبہات ہیں، اور سرکار نے ان شبہات میں پڑنے والے کو اس جانور سے تشبیہ دی گئی جو جانور منڈیر پر چر رہا ہے، کہ وہ منڈیر پر چرنے والا قریب ہے کہ منہ ڈال دیں، اسی طرح شبہات والی چیزوں کو استعمال کرنے والا قریب ہے کہ حرام میں بھی منہ ڈال دیں۔ اب ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًا، کہ ہر بادشاہ کی ایک حد مقرر ہیں، اور سرکار فرماتے ہیں الا ان حم اللہ محارمہ، اور خبردار سن لو بے شک اللہ کی حد اس کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں۔ تو اب یہاں یہ جو سرکار نے ذکر فرمایا نا کہ حلال واضح حرام واضح، درمیان میں مشتبہات ہیں، اور پھر سرکار نے اس کو ایک اس جانور سے تشبیہ دی کہ جو کہ منڈیر پر چر رہا ہے اور قریب ہے کہ کھیت میں منہ ڈال دیں۔ سرکار نے فرمایا بس اسی طرح اللہ کی بھی بعض حدیں ہیں، اور پھر اس حدیث کے ساتھ یہ لفظ سرکار نے ذکر فرمایا جو میں آپ کو خاص سمجھانا چاہتا ہوں کہ غذا کا روح پر اثر کیسے پڑتا ہے۔ سرکار نے اس حدیث میں فرمایا الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ لَمُضْغَةٌ اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ۔ سرکار فرماتے ہیں اور آگاہ رہو، سن لو، جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو پورا جسم صحیح ہے، وہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ گیا۔ الا وہی القلب، سرکار فرماتے سن لو، جسم میں گوشت کے اسی لوتھڑے کو دل کہتے ہیں۔ تو یہاں بات ہو رہی ہے چراگاہ کی، یہاں بات ہو رہی ہے مشتبہات میں پڑنے کی، یہاں بات ہو رہی ہے اللہ کی حرام کردہ حدوں کی۔ اس کے ساتھ سرکار نے یہ جسم کے گوشت کے لوتھڑے کا ذکر کیوں فرمایا کہ وہ صحیح تو پورا جسم صحیح، وہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شبہات میں پڑو گے تو تم ویسے ہی حرام میں پڑ جاؤ گے جیسے منڈیر پر چرنے والا جانور کھیت میں منہ ڈال دیتا ہے، اور پھر یوں شبہات کے ذریعہ تم حرام میں پڑو گے تو تم میں سے کوئی یہ نہ سوچیں کہ ہماری صحت پر کیا اثر پڑتا ہے، ہمارے دین پر کیا اثر پڑتا ہے، ہمارے ایمان پر کیا اثر پڑتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں یہ منڈیر پر چرنے والا جب کھیت میں منہ ڈالے گا، جس طرح شبہات میں پڑنے والا حرام میں منہ ڈالے گا، تو تم یہ نہ سمجھنا کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لقمے کا سیدھا اثر تمہارے دل پر مرتب ہوگا، اور سیدھا تمہاری عادت و اطوار بدلنے لگے گی، تمہاری سوچ بدلنے لگے گی، تمہاری فکر بدلنے لگے گی۔ یہ بلا وجہ تو آج عقائد، اعمال اور دین میں لوگ شک نہیں کر رہے ہیں۔ پاک کھاتے تو سوچ بھی پاک بنتی، طیب کھاتے تو ان کا دل بھی طیب رہتا، اگر طیبہ تو ان کے ذہن و دماغ اور دلوں میں اٹھنے والے خیالات بھی پاکیزہ ہوتے ہیں، مگر یہ غیر طیب چیزیں کھا کھا کر کے لوگوں کے ذہن غیر طیب ہو گئے، ان کے ذہن خباثت کی طرف چلے گئے، تو اب پھر وہ عقائد میں بھی شک کرے گا، وہ عمل میں بھی شک کرے گا، وہ دین میں بھی شک کرے گا، وہ پھر آگے یہ کہے گا یار یہ 1400 سال پرانی باتیں یہ کیوں کر رہے ہیں، حالات تو دیکھو، تقاضے تو دیکھو، کیا کرنا چاہیے۔ یہ عجیب قسم کے علماء ہیں جو پرانی باتیں کرتے رہتے ہیں، حالات دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ ان مریض ذہنوں کی سوچ ہے جنہوں نے طیب کو چھوڑا اور اس منڈیر پر چرتے چرتے کھیت میں منہ ڈال دیا۔
تو اس غذا نے ان کے جسم پر ایسا اثر ڈالا کہ اب ان کی سوچ اسلام سے ہٹ رہی ہے، اب ان کی روح ایمان سے ہٹ رہی ہے۔ تو اسلام کے علاوہ باقی مذہبوں میں یہ تعلیم نہیں ہے۔ وہ تمہیں ممکن ہے کچھ انسانی حق بتا کر یہ کہیں کہ کسی کا ہڑپ نہ لو یہ اچھا نہیں ہے، کسی کا لے نہ لو یہ اچھا نہیں ہے، مگر اسلام کس حد تک جا کر کے حرام سے بچاتا ہے، جہاں آج کا غیر مسلم ذہن سوچ بھی نہیں سکتا، اسلام وہاں جا کر کے اپنے ماننے والوں کی دین اور ایمان کی فکر بھی کرتا ہے اور ان کی روحانی تربیت بھی کرتا ہے۔